आओ میں آپ کو ایک کریم بتاتا ہوں، اور وہ کریم یہاں کی نہیں ہے، وہ مدینہ منورہ سے آئی ہے، وہ کریم مدینہ منورہ سے آئی ہے، اور وہ کریم یہ ہے، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا۔ اور ایک بات اور بھی عرض کروں، یہاں کے کریمیں صرف اور صرف اس دنیا کے اندر نکھار پیدا کرتی ہیں، مگر جو کریم کا نسخہ میں پیش کرنے لگا ہوں وہ یہاں بھی رنگ کو گورا کرتی ہے، وہ قبر میں بھی گورا کرتی ہے، اور حشر میں بھی گورا کرتی ہے۔ اور وہ کریم کیا ہے؟ سرکار فرماتے ہیں لَيَبْعَثَنَّ اللَّهُ أَقْوَامًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي وُجُوهِهِمُ النُّورُ يَغْبِطُهُمُ النَّاسُ عَلَى مَنَابِرِ اللُّؤْلُؤِ لَيْسُوا بِأَنْبِيَاءٍ وَلَا شُهَدَاءٍ۔ سرکار فرماتے ہیں جب قیامت کا دن آئے گا، رب ذوالجلال ایک طبقے کو ظاہر کرے گا، ان کے چہرے نور کے ساتھ چمک رہے ہوں گے، نورانی چہروں کے ساتھ ہوں گے، اور بیٹھے ہوئے کہاں ہوں گے؟ ہیرے موتی جواہرات ان کی کرسیوں پر لگے ہوں گے، وہاں بیٹھے ہوں گے۔ یہ نبی بھی نہیں ہوں گے، رسول بھی نہیں ہوں گے، لیکن اللہ کے نبی اور رسول ان پر فخر اور ناز کر رہے ہوں گے۔ فجسا عرابی علی رکبتیہ، ایک عرابی اپنے گھٹنوں کے بل اٹھا، کہتا ہے حضور جلہم لنا نعرفہم، حضور ذرا یہ تو بتا دیں کہ یہ نوری چہرے والا بندہ یہ ہوگا کون؟ یہ دنیا میں کیا کرنے والا ہوگا کہ قیامت کے دن بھی اس کا نور نظر آ رہا ہوگا؟ وہ نبی نہیں ہوگا مگر نبی اس پر نشر کر رہے ہوں گے، وہ مجاہد جہاد پہ جانے والا نہیں ہوگا، وہ شہید نہیں ہوگا مگر اس کے باوجود شہداء اس پر فخر اور ناز کر رہے ہوں گے۔ اب سنو گا جملہ، میرے آقا نے فرمایا ہم المتحابون فی اللہ۔ لوگوں کی محبتیں ہوتی ہیں ریڈی میڈ، 2 نمبر کی محبتیں، گلی محلوں کی محبتیں، وہ چوک اور نکروں کی محبتیں، وہ محبتیں ہوتی ہیں جعلی محبتیں۔ مگر جو بندہ خالصتاً، یہ قیامت کے دن چمکدار چہرہ کس کا ہوگا؟ وہ شخص ہوگا کہ جس کی محبت 2 نمبر نہیں بلکہ اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے ہوگی۔ هم المتحابون فی اللہ یجتمعون علی ذکر اللہ ویذکرون اللہ، اور وہ ہوں گے کیا؟ وہ ہوں گے من قبائل شتیٰ و اقوام مختلفہ، کوئی کہاں کا ہوگا کوئی کہاں کا ہوگا، یجتمعون علی ذکر یذکرون اللہ، وہ ایک جگہ مل کر اپنے رب کو یاد کرنے والے ہوں گے۔ یارو یہ بندہ کہ جس کو اللہ جل جلالہ نے یہ ذکر الہی کے ساتھ اتنا بڑا مقام دے دیا، آپ غور کریں کہ جس بندے کو یہ اچھا ذکر ہے کیا؟ اللہ اللہ کرتا رہے، یہ ذکر ہے؟ اقم الصلاۃ علی ذکری، اللہ فرماتا ہے میری یادوں کے لیے نماز کو پڑھا کر، یہ ذکر الہی ہے۔ یہ اللہ پڑھنے کا انتہائی درجہ کیا ہے؟ وہ فرماتا ہے کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، اور یہ تفسیر میرے مصطفیٰ نے فرمائی، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اللہ کی عبادت یوں کیا کر جیسا کہ تو رب کے جلووں کو تک رہا۔ ان لم تکن تراہ، اگر تو اسے نہیں دیکھ رہا، اتنا تو یقین کر لے فإنہ یراک، کہ تیرا رب تو تجھے دیکھ رہا ہے۔ جب بندہ یوں عبادت کرتا ہے تو پھر اس عربی کے جواب میں میرے آقا نے فرمایا کہ ان کی محبت 1 نمبر کی ہوتی ہے، رب ذوالجلال کا ذکر کرنے والے ہوتے ہیں، ذکر الہی کو آگے بڑھانے والے ہوتے ہیں۔ آؤ یہی بیٹے فیصلہ کر لو دل کے اندر، ہاتھ اٹھا کر نہیں، دل کے اندر، کہ اللہ کی یادوں کو سینے سے لگانا ہے۔ اور پھر صرف یہی نہیں، اللہ جل جلالہ کے بارگاہ میں وہ بندہ مومن
اب ذکر ہے کیا یہ کرے اللہ 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 اللہ؟ بھئی اگر اسی کا نام ذکر ہے تو پھر اللہ تو فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، ذکر الہی سے دل مطمئن ہوتے ہیں۔ جو اللہ اللہ کرنے والا ہے پھر اسے تو پریشان نہیں ہونا چاہیے، لیکن کیا وجہ ہے؟ وہ تسبیح کو گھماتا ہے مگر پھر بھی پریشان رہتا ہے۔ اے اللہ کے بندے، تو نے تسبیح کو گھمایا، تو نے دانوں کو گھمایا، مگر تو نے اپنے دل کو نہیں پھیرا۔ تیرا دل اسی طرح سے ڈنڈی مار رہا، تیرا دل اسی طرح سے پانی توڑنے والا رہا، تیرا دل اسی طرح سے وہ لوگوں کو نقصان کرنے والا رہا، اور تو نے زبان سے کہا اللہ، کاش کہ تو دل سے بھی کہتا اللہ، تیری زبان سے بھی ہوتا کہ اللہ، تیرا ہاتھ بھی کہتا اللہ، تیرے دل سے آواز آتی اللہ، تیرے دامن سے آواز آتی اللہ، تیرے انگ انگ سے آواز آتی اللہ، تیرے رونٹوں سے آواز آتی اللہ۔ اور جہاں تو بیٹھا ہوا ہے، جب وہ بندہ اس پوزیشن میں ہو جایا کرتا ہے، سننے والے درختوں کے پتے بھی کہا کرتے ہیں اللہ۔ جب بندہ اس پوزیشن میں ہوتا ہے تو یاد رکھنا وہ سمندر کے کنارے پہ بیٹھ کے اللہ کو یاد کرتا ہے، سمندروں کے قطرے بھی کہتے ہیں اللہ۔ جب کوہ تمل میں ہوتا ہے وہاں رب کو یاد کرتا ہے، وہ کوثر بھی کہتے ہیں اللہ۔ اور جب بندہ اللہ کہتا چلا جاتا ہے، رب ذوالجلال اس بندے کو قبولیت عطا کرتا چلا جاتا ہے۔ یہ پروگرام کہ وہاں پر جب بندہ ذکر کیسے کرے، سنجیدگی سے کرے، پیار سے کہے، نگاہوں کو جھکا کر کرے، نگاہوں کو اٹھا کر کرے، دامن کو واہ کر کے کہے، دامن کو پھیلا کے کرے، کیسے کرے؟ آؤ یہ بھی خبر ہم مدینہ شریف سے لیتے ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں اکثر الذکر حتی یقولوا مجنون، ذکر الہی یوں کرو کہ جب لوگ تمہیں دیکھیں تو کہیں یہ دیوانہ ہو گیا ہے، یہ پاگل ہو گیا ہے، لوگ کہیں پاگل۔ اور جب آپ مسجد میں جائیں، دیکھیں شیطان ایک بات کہتا ہے، جب بندے نے ساری زندگی نمازیں نہ پڑھی ہوں، اس کے دل میں خیال آتا ہے کہ اب میں نمازیں پڑھوں، مسجد میں جاؤں، پھر سوچتے ہیں یار اب تک تو میں یہ کام کرتا رہا ہوں، مسجد میں جاؤں گا تو لوگ کہیں گے لو جی 100 چوہے کھا کے بلی آج نو چل لی۔ یاد رکھنا کہ یہ شیطانی عمل ہے، یاد رکھنا یہ شیطانی عمل ہے، شیطان آپ کو اکسا رہا ہے۔ اور اللہ کا پیغام پتہ کیا ہے؟ اس کا پیغام ہے ادعونی استجب لکم۔ زندگی کے اندر تو جوانی میں ہے مجھے پکار، بڑھاپے میں ہے تو مجھے پکار، بال سفید ہے سیاہ ہے مجھے پکار، تو جلوت میں ہے خلوت میں ہے مجھے پکار۔ مولا پھر کیا ہوگا؟ فرماتا ہے اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، میرا بندہ مجھے جب بھی پکارتا ہے میں اس کی پکار کا جواب دیا کرتا ہوں۔ اللہ جواب دیتا ہے۔ اور مسنوی میں ہے اللہ اکبر کہ یہ اللہ بندے کو کیسے پکارتا ہے، باز آ ہر آنچ ہستی باز آ۔ اللہ انتظار کرتا ہے بندے کی، آجا آجا آجا، باز آ ہر آنچ ہستی باز آ، تو جو کچھ بھی ہے واپس آجا، میں تیرا رب ہو کر انتظار کر رہا۔ گر کافرو گبرو بت پرستی باز آ، اگر تو بتوں کا پجاری ہے تو پھر بھی آجا، اگر تو بتوں کا پجاری ہے پھر بھی آجا، اگر تو بت پرست ہے آجا، اگر تو ستارہ پرست ہے پھر بھی آجا، میں رب ہو کر تیری انتظار کر رہا ہوں۔ این درگہے ماں درگہے نومیدی نیست، 100 بار اگر توبہ شکستی باز آ۔ یہ نا امیدی کی جگہ نہیں ہے، نا امیدی کی جگہ نہیں ہے۔ اگر تو نے توبہ کی،
پھر توڑ دی، توبہ کی پھر توڑ دی، توبہ کی پھر توڑ دی۔ گھبرانا جانا، یہ دنیا دار ہیں، ایک مرتبہ دروازے پہ دستک دیتے ہیں، بات کو مان لیتے ہیں، دوسری مرتبہ جواب دے دیتے ہیں، یہ دنیا کے لوگ ہیں۔ اللہ جل جلالہ کا دروازہ چوپٹ کھلا ہوا ہے، چوپٹ کھلا ہوا ہے۔ جب دنیا آسمان و زمینوں کو پیدا کیا، مغرب کی جانب ایک ایسا دروازہ بنایا، ایسا دروازہ بنایا کہ اگر بندہ پیدل 90,000 سال تک چلے، جتنا فاصلہ طے کرتا ہے اتنی ہے اس دروازے کی چوڑائی۔ یہ کھلا کس کے لیے ہے؟ بادشاہ کے لیے نہیں، یہ اسپیشل وہ کسی ایسے فرد کے لیے نہیں کہ جو دولت والا ہے، جاہ و جلال والا، ہاں وہ بھی ہو سکتا ہے، یہ اس کے لیے کھلا ہوا ہے، اس کے لیے کھلا ہوا ہے جو گناہ کر کے توبہ کرتا ہے، ذکر الہی کرتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں جھکتا ہے، یہ دروازہ اس کے لیے کھلا ہوا ہے۔ اور یہاں پر بس میں لکھا اللہ اکبر کہ اے بندے، اے بندے، این درگہے ما درگہے نو امید نیست، نا امید نہ ہو جانا، نا امید نہ ہو جانا، 100 بار اگر توبہ شکستی باز آ، کیا ہوا؟ ایک مرتبہ گناہ کیا، تو نے توبہ کی پھر توڑی۔ میں یہ نہیں کہتا کہ گناہوں پر شیر ہو جانا، مگر یاد رکھنا کہ پیغام الہی مل رہا ہے، پیغام الہی مل رہا ہے۔ وہ فرماتا ہے کہ آ تو صحیح میری طرف، ہم تو مائل بکرم ہیں، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، کوئی راہ روے منزل ہی نہیں۔ وہی پوچھے تو صحیح ہم سے کوئی، ایک مرتبہ کہے تو صحیح اہدنا الصراط المستقیم، اسے راہ ہدایت عطا کر دو۔ اے بندے، اب یہ ذکر الہی اس لہجے میں کر، حتی یقولوا مجنون، جب لوگ کہنا شروع کر دیں کہ یہ دیوانہ ہو گیا ہے، یہ پاگل ہو گیا، مجنون ہو گیا، یہ اسے ہو کیا گیا، تو سمجھ لینا کہ پھر محبت کی چھاپ لگ گئی ہے۔ لوگوں کی باتوں پر نہ جانا۔ دیکھو قیامت کا دن جب آئے گا تو سورج قریب ہوگا، ان الشمس تدنو یوم القیامہ حتی ینتہی العرق الی نصف الاذن، پسینہ بندوں کا بہتا ہوا آدھے کانوں تک پہنچ جائے گا، آدھے کانوں تک پہنچ جائے گا، لوگ نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے۔ مگر عجیب بات ہے، ایک طبقہ ایسا بھی ہوگا، ایک ہوتا ہے مسکرانا، وہ ہلکا سا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے ہنسنا، یہ لوگ ہنس رہے ہوں گے، لوگ رو رہے ہوں گے، مگر ایک طبقہ ایسا ہوگا جو ہنس رہے ہوں گے۔ عرض کی حضور وہ کون لوگ ہوں گے؟ میرے آقا نے فرمایا ان الذین لا تزال السنتهم رطبة من ذکر اللہ يدخلون الجنۃ وهم يضحكون، سرکار فرماتے ہیں جو ذکر الہی کرنے والے ہیں، اللہ کو یاد کرنے والے ہیں، جب قیامت کا دن آئے گا تو یہ لوگ جنت الفردوس میں وہ اس انداز میں، عام انداز میں جانے والے نہ ہوں گے، وہ ہنس رہے ہوں گے اور جنت الفردوس میں داخل ہو رہے ہوں گے۔ اب ذکر الہی کا جو ادب ہے ان اللہ لا ينظر الى صورکم، اللہ تمہاری شکلوں کو نہیں دیکھتا، اور یہ دیکھنا اللہ تمہاری شکلوں کو نہیں دیکھتا، ولا الى اموالکم، وہ تمہارے مالوں کو بھی نہیں دیکھتا، ولیکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ تعالی جلالہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ اس کا دل کیسا؟ دین پر جب بندہ آ جاتا ہے، دیکھو جب ہم دین کے گرد گھومتے ہیں، دین کے گرد گھومتے ہیں، اس وقت بندے کی تعمیر ہوتی ہے۔ نماز پڑھی دین کے گرد گھوما،
روزہ رکھا دین کے گرد گھوما، زکات دی دین کے گرد گھوما۔ یہ بات بڑی لطیف بات ہے۔ میرے ابا جی قبلہ بابا جی قبلہ فرید الاسر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ مکہ مکرمہ میں کنگ فیصل یونیورسٹی میں دین کے عنوان پر ایک لیکچر دے رہے تھے۔ وہاں ایک عربی نوجوان اٹھا، میں نے کہا کہ مجھے یہ بتائیں مت دین کہتے کسے ہیں؟ بابا جی قبلہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، کبھی تو نے بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے حاجی کو دیکھا؟ کبھی تو نے بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے حاجی کو دیکھا ہے؟ انہوں نے کہا جی میں تو رہنے والا مکے میں کئی مرتبہ دیکھا ہے۔ اب ذرا غور کرنا جو جملہ میرے بابا جی قبلہ نے عطا فرمایا الدین یدور حول النبی صلی اللہ علیہ وسلم کما یدور الحاج حول الکعبہ۔ میرے آقا نے فرمایا کہ پوچھنے والے سن، جس طرح ایک حاجی بیت اللہ کا طواف کرتا ہے، خدا کی قسم سارے کا سارا دین میرے مصطفیٰ کا طواف کر رہا ہے۔ میرا آقا بیٹھتا ہے تو دین، اٹھتا ہے تو دین، چلتا ہے تو دین، کھاتا ہے تو دین، پیتا ہے تو دین۔ وہ تلوار لے کر میدان کارزار میں آ جاتا ہے، وہ دین بن جاتا ہے۔ وہ بوڑھی اماں کی گٹھڑی اٹھا کر کندھے پہ رکھتا ہے، وہ دین بن جایا کرتا ہے۔ معیشت کو دیتا ہے، دین بن جاتا ہے۔ قانون سیاست کو دیتا ہے، وہ دین بن جاتا ہے۔ قوت عقلیہ کے لیے پیمانے دیتا ہے، وہ دین بن جاتا ہے۔ قوت غضبیہ کو وہ قابو میں رکھنے کے لیے طریقے بتاتا ہے، وہ دین بن جاتا ہے۔ قوت شہوانیہ کو متوازن کرتا ہے، وہ دین بن جاتا ہے۔ اور جب بندہ میرے آقا کے گرد گھومتا ہے تو پھر یاد رکھنا کہ ساری کائنات اس بندے کے گرد گھوما کرتی۔ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، آقا تو نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا۔ میں ایک صوفیوں کی محفل میں تھا، وہ تقریباً سارے ہی صوفیاء تھے۔ میری خوش نصیبیوں نے کہا کہ تقریر تم سناؤ۔ مجھے وہاں پر میں نے ترمذی شریف پڑھانے کے دوران جامع ترمذی کو پڑھا رہا تھا، تو وہاں میں نے ابواب الصیام کے شروع میں ایک حدیث پاک پڑھی کہ جب فتح مکہ کے لیے سرکار تشریف لے جا رہے تھے تو قراء الغمیم ایک جگہ ہے، وہاں پر صحابہ کرام نے سرکار سے کہا کہ حضور پیاس بڑی لگی ہے، سادہ سے روزہ لگ گیا ہے۔ میرے آقا نے ان کے چہروں کو پڑھا، فرمایا پیالہ لے کر آؤ۔ پیالے کے اندر پانی لایا گیا، میرے آقا نے پینا شروع کر دیا، صحابہ کرام نے بھی پیا۔ یہاں یہ بات بڑی لطیف سی ہے، چند صحابہ ایسے تھے کہ انہوں نے نہیں پیا اس نیت سے ابھی سورج غروب ہو جائے گا، جب سورج غروب ہوگا تو ہمیں ثواب زیادہ ملے گا، ہم افطار اس وقت کر لیں گے۔ میرے آقا کو پتا چلا کچھ صحابہ ایسے بھی ہیں جنہوں نے روزہ ابھی افطار نہیں کیا، فرمایا اولئک ہم العصاة، دیکھو جس نے گناہ گار کو دیکھنا ہو میرے ان صحابہ کو دیکھ، اور نیکوکاروں کو دیکھنا ہو ان صحابہ کو دیکھ لو جنہوں نے میری اطاعت کر کے پانی پی لیا۔ عجیب بات ہے، روزہ رکھنے والوں کو، روزہ ابھی جنہوں نے رکھا ہوا ہے وہ گناہ گار ہو گئے، اور جو روزہ توڑنے والے ہیں وہ نیکوکار ہو گئے۔ پتہ چلا یہ نماز پڑھنا، یہ روزے رکھنا، یہ اسی وقت پھل دیتا ہے کہ جس وقت اتباع مصطفیٰ میں کام کیا جاتا ہے۔ اچھا، میں نے جو بات یہاں پڑھی، سرکار نے پیالے کے ساتھ پانی پیا، میرے ذوق میں نے پڑھی یہ بات، میں نے کہیں پڑھی نہیں جی، میں نے یہ بات کہیں پڑھی نہیں بھائی لائی بخش صاحب، مجھے دل میں یہ بات آئی کہ ذرا پیالے سے تو پوچھیں
آج جیسے پوچھتے ہیں نا، لوگوں سے پوچھتے ہیں یار تو کہاں سے آیا ہے، کہاں جا رہا ہے، تیرا یار سٹیٹس یہ، تو نے 17واں گریڈ کیسے لے لیا، تو نے امتحان پاس کیسے کر لیا۔ میرے دل میں خیال آیا کہ ذرا اس پیالے سے ذرا پوچھیں تو صحیح کہ تو لبے محبوب تک پہنچا کیسے، محبوب تک تو پہنچا کیسے، تو میرے معشوق کے لبوں تک پہنچا کیسے، تو میرے مدنی کے لبوں تک، ہونٹوں تک پہنچا کیسے۔ تو وہ جب پیالے سے پوچھا جائے تو مجھے یہ بتا کہ آقا نامدار کے لبوں تک کیسے پہنچا، تو وہ اپنی ایک داستان محبت سناتا ہے۔ وہ کہتا ہے دیکھو میں کچا پیالہ، میں تو مٹی کے ساتھ مٹی تھا، کوئی بندہ آیا تو اس نے مجھے الگ کر لیا، کسی کے ساتھ کئی کے ساتھ الگ کیا، میرے تو دوستی بچھڑ گئی، پہلے زمین کے ساتھ زمین تھا، اب وہ دوستانہ ماحول بدل گیا، میں نے سمجھا چلو شاید یہی آزمائش ہوگی، لیکن اس بندے نے کیا کیا، لے جانے والے نے میرے اندر پانی ڈال دیا، میں مٹی سے گارا بن گیا، میں نے سمجھا شاید میری آزمائش پوری ہو گئی ہوگی، لیکن اس بندے نے پھر پاؤں کے ساتھ لتاڑنا شروع کر دیا۔ جو لوگ برتن بناتے ہیں کبھی دیکھے ہوں تو یہ پروسیس میں ذکر کر رہا ہوں۔ اس نے پاؤں کے نیچے دبانا شروع کر دیا، جب میں ذرا سخت ہو گیا تو اس بندے نے، میں نے سمجھا شاید میری آزمائش پوری ہو گئی، مگر پیالہ کہتا نہیں آزمائش پوری ابھی تک نہیں ہوئی۔ اس بندے نے مجھے ایک چرخی کے اوپر رکھ دیا، وہ نیچے سے گھماتے ہیں، چرخی کے اوپر رکھ دیا، اور میں تو گھوم گیا، چلو میں نے سمجھا شاید میری آزمائش مکمل ہو گئی، مگر پیالہ کہتا ہے کہ ابھی آزمائش مکمل نہیں ہوئی تھی، ابھی آزمائش مکمل نہ ہوئی تھی کہ وہ پیالہ کہتا ہے کہ پھر مجھے ایک شکل دے کر اس بندے نے دھوپ میں رکھ دیا۔ جب دھوپ میں کچھ تھوڑا سا سخت ہوا، میں نے سمجھا شاید آزمائش ہو گئی ہے، مگر اس بندے نے تو مجھے آگ میں ڈال دیا۔ اب میں پک گیا، پکتا اب میرا حال بدل گیا، پہلے مٹی تھا، پھر گارا بن گیا، پھر گارا تھا، کچا برتن بن گیا، پھر کچا برتن تھا، اب پک گیا۔ کہتا میں نے سوچا شاید میری آزمائش مکمل ہو گئی ہو، مگر ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں۔ وہ بندے نے مجھے اپنی سواری پر رکھا، گدھے پر رکھا، اور پھر گلیوں میں چلا گیا۔ اب دیکھو یہ ذرا غور کرنا، وہ پیالہ داستان محبت سناتا ہے، وہ گلیوں میں جا کر اس نے آوازیں دی، ہوکے لگائے، پیالے لے لو بھی پیالے، پیالے لے لو بھی پیالے، آوازیں دی۔ اب کسی نے ٹکورا، کچا ہے یا پکا، ٹکورنے والے ٹھکورتے ہیں، کچا ہے یا پکا۔ جب اسے پتا چلا کہ پکا ہے، اس نے خرید کر لیا۔ خریدنے کے بعد اب پیالہ کہتے ہیں میری خوش نصیبی یہ ہے کہ خریدار نے مجھے قافلے میں رکھا، جب میرے آقا نے فرمایا کہ پیالے میں پانی لاؤ تو انتخاب میرا ہو گیا۔ یہ مجھے دل میں آیا کہ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، در بدر پہ ٹھوکریں کھانا پڑتی ہیں، بکنا پڑتا ہے، پھر کہیں جا کر وہ بندہ در بدر جاتا ہے، اللہ کی تلاش میں رہتا ہے، پھر کہیں جا کر غوث اعظم بنتا ہے، پھر کہیں جا کر معین الدین چشتی اجمیری بنتا ہے، پھر کہیں جا کر بابا فرید الدین بنا کرتا ہے، پھر کہیں جا کر شیخ سنجری بنا کرتا ہے، پھر کہیں جا کر مجدد بنا کرتا ہے، پھر کہیں جا کر شاہ رکن عالم بنا کرتا ہے، پھر کہیں جا کر صدر الدین بنا کرتا ہے، پھر کہیں جا کر وہ فرید الاثر بنا کرتا ہے۔ اور جب تک بندہ بکتا نہیں ہے اس کارخانے کے اندر، اس مارکیٹ کے اندر، وہ کوئی لینے والا نہیں ہوتا۔
اور جب بندہ بک جاتا ہے دربار مصطفیٰ میں بک جاتا ہے، جب حویل کبریا کی منڈی میں بک جاتا ہے، تو پھر لینے والا خدا بھی ہوتا ہے، لینے والا مصطفیٰ بھی ہوا کرتا ہے۔ اور جس کی منڈی میں ہم بکنا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں وہ خرید لے۔ خرید کیا لے؟ چلو ہمیں کھوٹا سکہ سمجھ کر ہی لے لے۔ اس کی بارگاہ میں ان لفظوں کے ساتھ اجازت چاہوں گا،